کیا آپ تصور کر سکتے ہیں زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی ہو، آسمان مسلسل برس رہا ہو، زمین سے چشمے ابل رہے ہوں اور پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب رہی ہوں، اور ایک کشتی لہروں کے بیچ تنہا تیر رہی ہو؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، قرآن کی بیان کردہ حقیقت ہے۔ یہ وہ دن تھا جب پوری دنیا نے اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس عظیم طوفان کی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام انسانیت کی ابتدائی انبیاء میں سے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ آپ نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ بستی کے لوگ بتوں، سوا، یغوث کی پوجا میں مگن تھے۔ نوح علیہ السلام کی آواز میں درد تھا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر جواب میں صرف مذاق اور ضد ملی۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں تاکہ حق کی آواز نہ سن سکیں۔ وقت گزرتا گیا مگر قوم کا انکار اور بڑھتا گیا۔ قرآن کے مطابق آخرکار نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ تب فیصلہ ہوا اور حکم آیا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ ایک خشک میدان میں سمندر سے دور کشتی بنتے دیکھ کر لوگ ہنستے اور کہتے، اے نوح، تم نبی سے بڑھ ہی کب بن گئے؟ مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے لکڑیاں جوڑتے رہے، کیونکہ ان کا یقین اللہ پر تھا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا، اللہ کی نشانی ظاہر ہوئی اور تنور سے پانی ابل پڑا، زمین سے پانی پھوٹا اور آسمان کے دروازے کھل گئے۔ قرآن کے مطابق آسمان سے حکم آیا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان والوں کو سوار کر لو۔ کشتی حرکت میں آئی، لہریں پہاڑوں جیسی تھیں، ہر طرف بے بسی تھی، مگر وہ کشتی محفوظ تھی کیونکہ وہ اللہ کی نگرانی میں تھی۔ اس طوفان میں ایک باپ کا دکھ بھی شامل تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ مگر بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اور پھر ایک موج آئی اور بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کئی مہینوں تک پانی میں رہی۔ پھر حکم ہوا، اے زمین پانی نگل لے، اے آسمان رک جا۔ اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات کا معیار رشتہ نہیں، ایمان ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں، اللہ کی اطاعت کی علامت تھی۔ آج ہم دنیا کے پہاڑوں پر بھروسہ کر رہے ہیں یا اللہ کی رحمت پر؟ اگر طوفانوں سے بچنا ہے تو ہمیں بھی ایمان کی کشتی میں سوار ہونا ہوگا۔